فرماتے ہیں اور اہل بصیرت یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، ایمان صرف جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں، ایمان کی معراج تو ماننا ہے۔ ماننا کیا؟ جب مان لیا، آنکھیں بند کر لی، دل کی کائنات محمد عربی کی محبت سے روشن ہو گئی، اور ایسا مان لیا کوئی بھی دور آئے، کوئی بھی وقت آئے، کوئی بھی گھڑی آئے، ادھر جب بھی دل کی طرف نگاہ دوڑائی، یا یاد خدا نظر آئی یا محبت رسول نظر آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ، غوثیہ، قادریہ، مصطفیہ۔ اور یہ وہ محبت کی معراج ہے، اور یہ وہ حقیقت کی بنیاد ہے کہ جنہوں نے سچے دل کے ساتھ ایمان کی روح کو سمجھ لیا، ایمان کی اساس کو سمجھ لیا، ایمان کی بنیاد کو سمجھ لیا، جنہوں نے اس بات پر پختگی کے ساتھ استقامت کا جذبہ اللہ کے دربار میں پیش کیا، اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ تم نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، اصل مقصد نہیں پا سکتے جتنی دیر تک اپنے دل کو مسلمان نہ کرو، اپنی روح کو مسلمان نہ کرو، اپنے قلب و نظر کو مسلمان نہ کرو، اپنی جلوت اور خلوت کو مسلمان نہ کرو۔ جب تو نے یہ منصب پا لیا، جب اس حقیقت کا سراغ پا لیا، جب ایک صحابی نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین اسلام کے بارے میں ایک ایسے جامع کامل اکمل اور مکمل ترین بات فرمائیے جو میں آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کروں۔ میرے آقا نے سادہ سے لفظوں میں یہ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، اسی پر قائم رہ، اسی پر قائم رہ، ایسا قائم رہ تیری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں، قبر میں چلا جا پھر بھی استقامت کا پیکر بنا رہے۔ اور صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامت، یہ جو استقامت ہے یہ 1000 کرامت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو دنیا میں اس صورت میں جائے کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو، تو ایمان کی روح کو سمجھے، تقوی کی روح سے قلب و نظر کو آباد کرے، جب تیری اور میری سانسیں ختم ہو رہی ہوں لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان کی لذت۔ ہم خالی کلمہ پڑھ کر ایمان کی روح سے خالی رہتے ہیں، جنہوں نے ایمان کی روح کو پا لیا اللہ دنیا میں ان کی قبروں کو زندہ کر دیتا ہے، ان کی قبریں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہیں، اللہ ایسی محبت کی بقا کی منزل عطا فرماتا ہے، ایسا منصب، ایسا رتبہ عطا فرماتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ آشنائی کی لذت جنہیں مل جائے، جنہیں یہ قرب حضوری میسر آ جائے۔ اور اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں، کافروں اور مشرکوں کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ جو ہیں میرے نبی کو اس طرح سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی روح سے خالی ہیں، تقوی سے خالی ہیں، اس لیے کہ مانتے نہیں ہیں۔ جنہوں نے مان لیا، کوئی صدیق اکبر بن گیا، فاروق اعظم بن گیا، ذی النورین بن گیا، علی شیر خدا بن گیا۔ جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو دیکھ کر اپنی روح کو مسلمان کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں واصل اللہ کی منصب پر فائز ہو گئے، پھر اللہ نے گواہی دی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا، پھر نیکی والے کام کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو پوری کائنات میں بے مثال ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، پھر اعمال صالح میں زندگی گزار دو، پھر اللہ تمہاری گواہی دیتا ہے کہ تم اپنی مثال آپ ہو، پوری کائنات میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، تمہاری کوئی نظیر نہیں، تمہاری کوئی مثل نہیں۔ یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ بندہ جب ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں دل کی دنیا کے دروازے کھولے، اللہ کو پکارے، اپنے مناجات پیش کرے، اللہ رب العزت اپنے کرم کے دروازے ایسے وا فرماتا ہے، ایسے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے اے میرے بندے، تو میرا عابد بن جا، مجھے معبود بنا لے، میرا ساجد بن جا، مجھے مسجود بنا لے، میرا
طالب بن جا مجھے مطلوب بنا لے، میرا عاشق بن جا مجھے معشوق بنا لے، میرا واصف بن جا مجھے موصوف بنا لے۔ اے میرے بندے اپنے دل کی چھوٹی سی وادی میں مجھے بسا کر تو دیکھ، میں تجھے جنت کے وسیع باغوں میں نہ بسا دوں تو پھر کہنا۔ یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ کوئی میرا بن کر تو دیکھے، کوئی میرا ہو کر تو دیکھے، کوئی میری رحمت کے دروازے پر دستک تو دے، کوئی محبت کا نذرانہ تو پیش کرے، کوئی اپنے مناجات گڑ گڑا کر میرے دربار میں پیش کرے۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، بندہ مجھ سے مانگتا جائے گا، میں عطا کرتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ اور یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی عبادت کے طول و عرض پر نہیں جاتا، کسی کے جذبہ بے غرضی کو بھی قبول فرماتا ہے۔ وہ صرف کسی کے ماتھے کا محراب نہیں دیکھتا، نہاں خانہ قلب کا اضطراب دیکھتا ہے۔ اسے صرف نیکیوں کے سفینے نہیں، گوشہ چشم پر آنسوؤں کے نگینے درکار ہوتے ہیں۔ اسے کسی کی خوش بیانی متاثر نہیں کرتی، کسی کی بے زبانی پر بھی پیار آ جاتا ہے۔ جب یہ منصب بندے کو عطا ہو جائے، یہ رتبہ مل جائے، پھر بندہ تسبیح بدست نہیں رہتا، مست میں الست بن جاتا ہے۔ پھر صرف فقیر مسند آرا نہیں رہتا، فقیر سر راہ بن جاتا ہے۔ پھر بندہ محبت کے اس رتبے پر پہنچ جاتا ہے، پھر چنین و چنا کے دائروں سے نکل کر کون و مکان کی وسعتوں میں جا پہنچتا ہے، وہم و گمان کی خاک جھاڑ کر ایمان اور عشق کے نور میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے اسے نجات کا وہ پروانہ ملتا ہے جسے علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ علامہ اقبال یہ فرمانے لگے اس زمین و آسمان کو میں محال سمجھا تھا، میں اسے اتنا محال سمجھا، میں کیسے طے کروں، عبور کروں۔ جب میں عشق کے رستے پر چل پڑا، عشق کے رستے کا مسافر بن گیا، اللہ نے مجھے صراط مستقیم کا نور بخشا۔ پھر زمین بھی میرے سامنے، آسمان بھی میرے سامنے، عرش بھی میرے سامنے، فرش بھی میرے سامنے، جمال قدرت بھی میرے سامنے، جلال فطرت بھی میرے سامنے، کائنات کی ہر چیز میرے سامنے۔ بس اللہ یہ چاہتا ہے اے میرے بندے تو میرا بن جا، ساری چیزیں تیری ہو جائیں گی۔ ساری چیزیں ہی نہیں، پوری کائنات میں تیرا تصرف ہو جائے گا، بلکہ خود رب العالمین بھی تیرا ہو جائے گا۔ اور پھر جس کا رب ہو جائے، جس کا خالق ہو جائے، جس کا مالک ہو جائے، جس کا معبود بارک ہو جائے، اس کو دنیا میں کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ بس بندے کے رجوع کرنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ کی ادا کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ اس لیے آج یہ ہماری ناکامی کا جو سبب ہے، جو ذلت و رسوائی کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے، واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی امیدوں کا منہ جو ہے وہ اللہ کے دربار سے پھیر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے۔ اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بھی تم دیکھو کہ طرح طرح کی آفتیں کسی قوم پر، کسی امت پر، ملت پر نازل ہوں، بے موسمی بارشیں ہوں، زلزلے آئیں، اور جب تم دیکھو کہ طرح طرح کی آفتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس وقت یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے ناراض ہے، اس کے بندے اس کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہے، اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، آپ زمین پر بیٹھے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے عصا مبارک، بعض میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے نالین مبارک جوتی کو پکڑا، زمین پر مارنا شروع کر دیا، پھر یہ فرمانا شروع کر دیا ہے زمین کیوں ہلتی ہے، کیوں کانپتی ہے، کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ ادھر آپ کا یہ فرمانا تھا کہ زمین نے فوراً اپنی حرکت کو بند کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں اس وقت اتنا شدید زلزلہ تھا، ادھر زبان فاروقی کھلنے کی دیر تھی، اللہ نے رحمت کا نزول فرما دیا۔ تو جب ایسا محبت کا عالم ہو، ایسا عقیدت کا پہلو ہو،
زمین پر انصاف کرنے والا عمر ہو تو پھر زلزلے کیسے بند نہیں ہو سکتے؟ آج جو فرق ہے، آج جو محبت کی کمی ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ آج ہم سب نے اللہ کی رحمت سے منہ پھیر لیا ہے، ایسا منہ پھیر لیا، نا امیدی کا شکار ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت یہ طرح طرح کی عذاب، طرح طرح کی چیزیں جو ہیں اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے کہ آپ بھی کچھ نہیں بگڑا، جھنجھوڑنے کے لیے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کہ میرے بندے آپ بھی میری بارگاہ میں آ جائیں۔ لیکن ہم کیسے بے حس ہے، کیسے بے حرکت ہے کہ اللہ رب العزت خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے، ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، ہم اسی طرح خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی زبان سے اللہ کو پکارنے کی دیر ہے، اللہ کرم فرمانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی سستی کو ختم کریں، اپنی غفلت کو ختم کریں، نا امیدی کا شکار نہ ہو، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں توبہ کی صورت میں رجوع کریں، انفرادی توبہ بھی کریں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ کون سے گناہ کرتا ہے، اللہ کی کون سی نافرمانی کرتا ہے، وہ خود نظر انداز بھی کرے تو اللہ تو دیکھنے والا ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ اس لیے ہر بندہ انفرادی طور پر اپنی توبہ کا اہتمام کرے، اجتماعی طور پر جب یہ سلسلہ ہو، جب یہ چیزیں سامنے ہوں تو اجتماعی طور پر بھی توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کو کثرت کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب بندہ میرا ہو کر میری بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ آ جاتا ہے، التائب حبیب اللہ، التائب حبیب اللہ، میں عرش معلیٰ پر یہ گواہی دیتا ہوں یہ بندہ میرا دوست ہے، میں نے اسے اپنا بنا لیا ہے۔ تو جسے اللہ دوست بنا لے اس کی عزت میں کون سی کمی آ جاتی ہے؟ اس لیے کثرت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کامل، اکمل اور مکمل ترین توبہ کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ غنیمت کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی قدر کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اپنے مناجات پیش کریں۔ ہم سب اپنے مرشد کامل کے دربار عالیہ پر جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ گیلانی پیران پیر پوترا کے چوکٹ کرم پر ہم سب حاضر ہیں۔ اس لیے مرشد کامل کا وسیلہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اپنے مرشد کامل کا وسیلہ مدینے والے کی بارگاہ میں پیش کریں، جب وہ کرم فرمائیں گے، وہ وسیلہ مضبوط ہوگا تو اللہ کو بھی ہم پر پیار آ جائے گا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ ہر نماز کے بعد، جمعۃ المبارک کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، اللہ توفیق دے تہجد کے نوافل کے بعد جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، محبت کے ساتھ اپنی عقیدت کے ضابطے اللہ رب العزت کے پاک دربار میں پیش کریں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہم سب کو مرشد کامل کی محبت کا صدقہ اللہ رب العزت نیکی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔